بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 8 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کلام کی تعریف اور کلام کی اقسام سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے کلام کی تعریف ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر کلام کی تعریف میں لفظ اسناد آئے گا، اس اسناد سے متعلق بحث کریں گے، اور آخر میں پھر مصنف علیہ رحمہ کلام کی 2 قسمیں اور ان پر وارد ہونے والا ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے۔ کلام کی تعریف مصنف علیہ رحمہ نے یہ کی ہے کہ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کلام ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں پر مشتمل ہو اسناد کے ساتھ۔ اب اسناد کیا ہے؟ تو اسناد کی تعریف مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى بحیث تفید المخاطب فائدة تامة یصح السکوت علیہا، وہ 2 کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت دوسرے کی طرف کرنا ہے اس حیثیت سے کہ مخاطب کو اس نسبت سے فائدہ تامہ پہنچے۔ فائدہ تامہ کا مطلب یہ ہے یصح السکوت علیہا کہ اس پر مخاطب کا خاموش ہونا صحیح ہو۔ اور اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ کلام کی اقسام ذکر کریں گے۔ تو کلام کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ جیسے زید قائم، اور دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ جیسے ضرب زید۔ اور آخر میں ایک اعتراض ذکر فرمائیں گے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کلام کی 2 ہی قسمیں ہیں، 2 اسموں سے ملا ہوا 2 اسموں سے بنا ہو جیسے زید قائم، یا ایک اسم اور ایک فعل سے بنا ہو جیسے ضرب زید۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کلام کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس میں ایک حرف اور ایک اسم ہے، جیسے یا زیدو، اس میں ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے۔ تو اس کا جواب مصنف علیہ رحمہ نے یہ دیا ہے کہ اس مثال میں یا حرف ندا یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہیں، تو در حقیقت ادعو زیدن ہے، یا زیدو میں یا جو ہے یہ فعل کے قائم مقام ہے، تو یہ حقیقت میں کلام فعل اور اسم سے مرکب ہے، نہ کہ حرف اور اسم سے۔ عزیز طلبہ، اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے۔ فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى بحیث تفید المخاطب فائدة تامة یصح السکوت علیہا۔ فصل ہے کلام سے متعلق۔ ہم نے مقدمہ میں پڑھا تھا کہ علم النحو کا موضوع وہ کلمہ اور کلام ہے۔ تو فصل اول میں مصنف علیہ رحمہ نے کلمہ کی تعریف اور اس کی 3 قسموں سے متعلق پوری تفصیل سے بحث فرمائی ہے۔ اب اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ کلام کی تعریف اور اس کی اقسام سے متعلق بحث فرمائیں گے۔ کلام کی تعریف مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کلام ایسا لفظ ہے تضمن جو مشتمل ہو، جو متضمن ہو کلمتین 2 کلموں کو بالاسناد اسناد کے ساتھ۔ لفظ یہ موصوف ہے، تضمن کلمتین یہ جملہ اس کے لیے صفت واقع ہے۔ کلمہ اسم مثنی، کلمتین یہ اسم مثنی تضمن فعل کے لیے مفعول واقع ہے اور منصوب بیا لفظاً ہے۔ والاسناد نسبت احدى الکلمتین، اب کلام کی تعریف میں لفظ اسناد آیا تھا، تو لفظ اسناد کیا چیز ہے؟ تو اس کی تعریف فرماتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى، 2 کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کرنی ہے، بحیث اس حیثیت سے، اس طور پر
تفید المخاطب فائدۃ تامۃ کہ اس نسبت سے مخاطب کو فائدہ تامہ پہنچے، اس نسبت سے مخاطب کو فائدہ تامہ پہنچے۔ یہاں تک کہ اسناد کی تعریف ہو گئی۔ اب فائدہ تامہ کیا ہے؟ یصح السکوت علیہا، یعنی ایسا فائدہ تامہ جس پر خاموش ہونا درست ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اب یہ پورا کلام ہے اور قیام کی نسبت زید کی طرف ہوئی ہے، مخاطب سنے گا تو اس کے کانوں میں یہ خبر پہنچے گی کہ زید کھڑا ہے اور قیام کی نسبت زید کی طرف ہو چکی ہے۔ جیسے زید قائم وقام زید ویسمى جملتاً، کلام کو جملہ کہا جاتا ہے، یعنی کلام کا دوسرا نام یہ جملہ ہے۔ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کلام میں ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہوتی ہے تو گویا کہ کلام یہ مسند اور مستدلے پر مشتمل ہوگا، کوئی بھی کلام مستند اور مستدلے سے خالی نہیں ہوگا، یعنی ایک چیز کی نسبت کی گئی ہوگی اور دوسری چیز کی طرف کی گئی ہوگی، تو جس چیز کی نسبت کی گئی ہو تو اس کو مسند کہیں گے، اور جس چیز کی طرف کی گئی ہو تو اس کو ہم مستدلے کہیں گے۔ تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب کلام کی عقلاً اور خارج میں دو ہی صورتیں ممکن ہے، یا تو دونوں اسم ہوں گے اس لیے کہ کلام میں مسند اور مستدلے دونوں اسم بن سکتے ہیں، اور یا وہ کلام فعل اور اسم پر مشتمل ہوگا، اس لیے کہ فعل مسند ہوتا ہے مستدلے نہیں بن سکتا، تو تنہا دو فعلوں سے بھی کلام نہیں بنے گا، تنہا دو حرفوں سے بھی کلام نہیں بنے گا، اس لیے کہ حرف کلام میں نہ مستند بنتا ہے نہ مستدلے، جیسے کہ حرف کے بحث میں ہم پڑھ چکے، اور تنہا دو فعلوں سے بھی نہیں بنے گا اس لیے کہ فعل صرف مستند بنتا ہے مستدلے نہیں بن سکتا، تو دو اسموں سے کلام بنے گا یا ایک اسم اور ایک فعل سے کلام بنے گا، تو کلام کی عقلاً دو ہی صورتیں ممکن ہوئی، یعنی یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ۔ فعلم، پس اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، کہ کلام حاصل نہ ہوگا مگر دو اسموں سے، جیسے زید قائم ویسمى جملۃ اسمیہ، اور اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا گیا ہے، او من فعل و اسم، یا وہ کلام حاصل ہوگا ایک فعل اور ایک اسم سے، جیسے قام زید ویسمى جملۃ فعلیۃ، اور اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا گیا ہے، اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، اس لیے کہ ان مذکورہ دو صورتوں کے علاوہ دیگر کسی بھی صورت میں ایک ساتھ مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جاتے، ولا بد للکلام منہما، جبکہ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ فإن، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ابھی بتلایا کہ کلام کی دو ہی صورتیں عقلاً ممکن ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یعنی دو اسم ہوں گے تو کلام بنے گا، یا ایک اسم اور ایک فعل ہوگا تو کلام بنے گا، اس کے علاوہ کلام اور جملہ بننے کی کوئی صورت نہیں، تو ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ ایک حرف اور ایک اسم سے کلام بنا ہے، جیسے یا زید، یہ پورا کلام ہے، اور یہ اس میں یا حرف ندا ہے اور زید جو ہے اسم ہے، تو ایک حرف اور ایک اسم سے کلام بنا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کلام کی ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں، تو اس کا جواب مصنف علیہ رحمہ ذکر فرمائیں گے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر یا حرف ندا یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے، تو در حقیقت یا زید ادعو زیدن کی طرح ہے، اور ادعو فعل اور زیدن سے کلام بنا ہے، تنہا یا زید سے کلام نہیں بنا۔ فإن قیل، پس اگر کہا جائے قد نوقضا، تحقیق نقض وارد ہوا، اعتراض وارد ہوا، بالنداء، ندا والی صورت میں، نحو یا زید، جیسے یا زید ہے، قلنا، تو ہم جواب دیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو، حرف ندا یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے، واطلب، اور اسی طرح اطلب کے، وهو الفعل، اور یہ دونوں فعل ہے، فلا نقض علیہ، لہذا اس مثال کو لے کر آپ اعتراض پیش نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ،
اور جب ہم فارغ ہوئے مقدمہ کی بحث سے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اقسام ثلاثہ کو شروع کر دیں. واللہ الموفق والمعین، اور اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں اور مددگار ہے، وہ ان اقسام ثلاثہ کو پڑھنے میں ہماری مدد فرمائیں گے اور نصرت فرمائیں گے. تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کلام کی تعریف، اور کلام کی تعریف میں لفظ اسناد ذکر ہوا، تو لفظ اسناد کی تعریف ہم نے ذکر کی. پھر ہم نے کلام کی دو قسمیں پڑھی، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ، اور آخر میں ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا. تو آخر میں ایک سوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کلام کی تعریف عربی زبان میں آپ حضرات سنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.